اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں سبق میں یہ بیان فرمایا کہ وجہ تشبیہ یا تو طرفین کی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی، تو اس کی تین صورتیں ہیں، یا تو نوع ہوگی یا جنس ہوگی یا فصل ہوگی۔ اور اگر وجہ تشبیہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہو تو یا تو صفت حقیقیہ ہوگی یا اضافیہ، حقیقیہ ہو تو حسیہ ہوگی یا عقلیہ۔ تو ابھی بیان اس وجہ تشبیہ کا چل رہا ہے جو کہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہو، خارج نہ ہو تو اس کی مثالیں گزر گئی۔ طرفین کی حقیقت سے خارج ہو اور وجہ تشبیہ صفت حقیقیہ حسیہ ہو، سمجھتے رہنا، حسیہ ہوگی تو یا تو مدرک بالبصر ہوگی، مدرک بالبصر کی مثالیں ما سبق میں گزر گئی، یا وجہ تشبیہ صفت حقیقیہ حسیہ ہو، یعنی حسیہ ہو اور مدرک بالسماع ہو، مدرک بالسماع۔ تو یہاں سے مدرک بالسماع وجہ تشبیہ کی صورت ذکر کی جا رہی ہے، کیا؟ مدرک بالسماع، سننے سے جس کا ادراک ہو، جیسے آپ نے کہا صوت زید کا صوت عمر، سمجھے؟ یعنی فی الجہری ابی الزخفی۔ تو یہاں پر وجہ تشبیہ جو ہے وہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہے کہ نہیں؟ مگر صفت حقیقیہ ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ حسیہ ہے، آواز، اس لیے کہ یہ مدرک بالسماع ہے، سمجھ گئے؟ اب یہاں سے سماع کسے کہیں گے؟ قوت سماع، تو اس کی قوت سماع کی تعریف انہوں نے فرمائی، سمجھتے رہنا مطابق۔ سماع آپ نے پڑھا شرح قائد میں کہ سماع وہ قوت ہے جو کان کے سوراخ کے باطنی پٹھے پر بچھا دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے، اور یہ کان کا جو پٹھا ہے یہ کان کے اندر ہے، اندر، اور یہ ٹیڑھا میڑھا اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، بالکل سیدھا نہیں ہے، تاکہ آوازیں براہ راست اس سے نہ ٹکرائیں، بلکہ اتنی ہی آوازیں اندر جائیں جتنی کی آوازوں کے برداشت کرنے کی قوت اللہ نے دماغ میں پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے آواز اگر بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو سننے والے کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے یہ پٹھا جو ہے نا یہ بالکل سیدھا نہیں ہے، ورنہ ہوا بالکل سر جائے گی، سیدھا نہیں ہے بالکل، بلکہ ٹیڑھا میڑھا، تاکہ ہوائیں اندر براہ راست داخل نہ ہوں اور اس پٹھے کو زیادہ متاثر نہ کریں، سمجھ گئے؟ تو قوت سماع وہ قوت ہے جو کان کے باطنی سوراخ پر بچھا دی گئی ہے، اس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا، یہ تو جو ہے قوت سماع کی تعریف ہے۔
اب آواز کسے کہیں گے؟ آواز، تو آواز کی تعریف بھی علامہ سعد نے فرما دی. یہ آواز کی تعریف آپ نے نہیں پڑھی ہوگی. آواز تو فرمایا کہ اب بیٹا آواز سننے، اس کی تعریف سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم جس کو آواز کہتے ہیں نا، آواز یہ فضا میں دو متصل چیزوں کے افتراق سے پیدا ہوتی ہے یا دو منفصل کے اتصال سے پیدا ہوتی ہے. ذرا ذہن نشین رکھنا، دو متصل کے افتراق و انفصال سے پیدا ہوگی یا دو متصل کے انفصال سے پیدا ہوگی. مثلا پتھر الگ ہے، لوہا الگ ہے. آپ نے لوہا پتھر پر مارا یا پتھر لوہے پر مارا تو اس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کو آواز کہتے ہیں. مگر شرط ہے کہ وہ دونوں متصل جو دونوں منفصل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان دونوں میں صلابت ہونا چاہیے. اگر پتھر روئی پر مارا یا روئی پتھر پر رکھی تو آواز پیدا نہیں ہوگی. دونوں میں قالع اور مقلوع دونوں کے درمیان اور قارئ اور مقروء دونوں کے درمیان برابری ہونا چاہیے. یہ تو وہ صورت ہوئی کہ دو منفصلوں کے درمیان اتصال سے پیدا ہو، اور ایک یہ کہ دو متصلوں کے درمیان انفصال سے پیدا ہو. جیسے دو پتھر بالکل جڑے ہوئے تھے، اب پتھر کا ایک حصہ دوسرے پتھر سے الگ ہو گیا، تو الگ ہوگا تو لا محالہ آواز پیدا ہوگی. سنیں، تو دو متصلوں کے انفصال سے اور دو منفصلوں کے اتصال کے وقت میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں آواز. توجہ رکھنا، یہ اس تعریف کی روشنی میں مثلا انسان اپنے منہ سے جب الفاظ نکالتا ہے تو یہ جو ہوا ہے نا، ہوا، اس ہوا میں تموج اور لہر پیدا ہوتی ہے، اور یہ لہر جو فضا میں پیدا ہوئی یہ سامنے والے کے کان کے پردے سے ٹکراتی ہے. سنیں، تو جو کان کے پردے سے ٹکرائی وہی ایک کیفیت آواز ہے. نہیں سمجھے؟ دور والا ہے تو وہ کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی. کیا مطلب؟ کہ بولنے والے کے الفاظ جس فضا میں ارتعاش پیدا کر رہے ہیں وہ ہوا کا ارتعاش کان کے پردے تک نہیں پہنچ رہا ہے. سنیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب وہ ارتعاش والی ہوا کان کے پردے تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس ارتعاش والی ہوا کے کان کے پردے تک پہنچنے کے وقت میں آوازوں کا ادراک پیدا فرما دیتا ہے. یہ بڑا اپنے شریعت خیال کیا، جب ارتعاش والی ہوا کان کے پردے تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت آوازوں کا ادراک پیدا فرما دیتا ہے. سمجھیں؟ تعریف ذہن نشین ہو گئی. فرماتے ہیں او بالسمع، یہ عطف مصنف کے قول بالبصر پر، اور سمع وہ قوت ہے جو اس پٹھے میں رکھی گئی ہے، مرتب ہے، جو پٹھا کے بچھایا گیا ہے دونوں کان کے دونوں سوراخوں کے باطنی سطح پر. یدرکو بہل اصوات، انہوں بیٹا اس سے ہے نا ملا. تو وجہ تشبیہ کیا ہو؟ اصوات قویہ یا اصوات ضعیفہ واللتی بین بین، یا وہ آوازیں جو کہ نہ قوی ہیں نہ ضعیف ہیں،
بلکہ دونوں کے درمیان ہے۔ اب صوت کسے کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں وہ صوت یحصل، تم یحصل، ارے ملا، آواز وہ کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے فضا کے تموج سے۔ جیسے آپ نے پانی میں پتھر مارا تو پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں نا، لیکن پانی چونکہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اس لیے پانی کی لہریں نظر آتی ہیں۔ ایسی انسان جب بولتا ہے تو جو سامنے ہوا ہے نا، جو غیر مرئی ہے، اس ہوا میں ایسے ہی لہر اور ارتعاش پیدا ہوتا ہے جیسے پانی میں پتھر مارنے کے وقت میں پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ ملا؟ صوت، آواز وہ کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے تموج سے، یعنی ہوا کی حرکت سے۔ اور ہوا کی حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ارے آواز تو وہ کیفیت ہے جو تموج سے پیدا ہوتی ہے، اور تموج کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یحصل المعلول للقرع والقلع، ملا متن کیا؟ المعلولی للقرع والقلع، ملا؟ قلع بولتے ہیں دو متصلوں کے درمیان تفریق کو قلع، اور قرع بولتے ہیں دو منفصلوں کے درمیان اتصال کو۔ ملا؟ المعلولی للقرع والقلع، جو تموج کے معلول ہے قرع کا، یعنی دو منفصلوں کے درمیان اتصال کا، والقلعی، اور جو کہ معلول ہے دو بولو متصلوں کے درمیان تفریق کا۔ معلول کا معنی یعنی اس تموج کی علت دو منفصلوں کا اتصال ہے اور یا دو متصلوں کا انفصال ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ صوت، آواز وہ کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے ہوا کے تحرک سے، اور ہوا کے تحرک کی علت دو متصلوں کے درمیان انفصال ہے یا دو منفصلوں کے درمیان اتصال ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دو منفصلوں کا اتصال ہو یا دو متصلوں کا انفصال ہو، شرط یہ ہے کہ قارئ مقروء اور قالع مقلوع دونوں مقابلے میں برابر کی قوت کے ہوں، برابر کی قوت کے ہوں۔ صوت وہ آواز، صوت وہ کیفیت ہے جو حاصل ہے ہوا کی تحرک سے، جو تحرک پیدا ہوتا ہے قرع اور قلع سے۔ قرع وہ امساس عنیف، عنیف تیزی کے ساتھ میں مل جانا ہے، تیزی کے ساتھ میں مل جانا، ارے مطلقاً ملنا نہیں، امساس عنیف تیزی کے ساتھ میں ملنا ہے، ورنہ پتھر آپ نے آرام سے پتھر پر رکھا آواز پیدا نہیں، پتھر کو جب آپ یوں ہی ڈال دیں گے پتھر پر تو آواز پیدا ہوگی۔ اس لیے قرع کے معنی مطلقاً امساس نہیں ہے، امساس عنیف، تیزی کے ساتھ شدت کے ساتھ ملنا ہے، اور قلع جو کہ دو متصلوں کے درمیان تفریق ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مقروء قارئ کا کے مقابلے کا ہو اور مقلوع قالع کے مقابلے کا ہو، ملا بیٹا؟ اور آواز قوت و ضعف کی اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اسی مقاومت مقابلے کی قوت اور ضعف کی وجہ سے۔ ایک تو آپ نے اچانک پتھر پر مارا تیزی کے ساتھ، آواز بہت تیز پیدا ہوگی، اور ذرا آہستہ سے رکھا آواز بہت اس سے ہلکی پیدا ہوگی، اور ہلکے سے رکھا آواز اور ہلکی پیدا ہوگی۔ اور بالذوق،
اب وہی بیٹا وہیں چلو جی کہ وجہ تشبیہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہو، صفت حقیقیہ حصیہ ہو، حصہ ہو تو مدرک بالبصر ہو، وہ ذکر ہو گیا، مدرک بالسماع ہو او بالذوق، اور یا بولو مدرک بالذوق ہو، کیا مدرک اب ذوق کسے کہیں گے؟ اس کی تعریف پڑھی آپ نے، وہ قوت ہے جو جاری ہے اس پٹھے پر جو پٹھا زبان کے ظاہر پر بچھا دیا گیا ہے نا، اسی سے معلوم ہوتا من الطعوم، جیسے کہ ذائقے، اسی سے معلوم ہوتا کہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے عاد نے کہا ھذا الشیء کذالک الشیء، جیسے العنب کالتفاح ہے نا، فی اللون نہیں، اگر لون کہیں گے تو وہ ہوگی تو وجہ تشبیہ حصیہ ہی، لیکن مدرک بالبصر ہو جائے گی، سمجھے؟ فی اللون نہیں بلکہ فی الطعم، ذائقے میں، کس میں؟ ہاں، یا الماء کالشاء فی الحرارہ، الشاء کالماء فی البرودہ، سنیں؟ تو یہاں پر وجہ تشبیہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہے، اس لیے کہ حرارت و برودت کسی کی ماہیت میں داخل نہیں ہے نا، لیکن اور حقیقیہ ہے اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے، دیکھ لینا ہر معنی پر غور کر لینا، حقیقیہ ہے اس لیے کہ یہ اس کے پانی کے ساتھ ٹھنڈک یا حرارت قائم ہے، اور حصیہ ہے اس لیے کہ یہ مدرک بالذوق ہے، بالحس، اس کی صورت ہوئی او بالشم، بولو ارے زیادہ ہو گیا، یا مدرک ہو چکھنے سے، چکھنا جانتے ہو بیٹا؟ چکھنا کیا کون سی قوت ہے؟ یہ نہیں، شم ہے نا ابھی تو، شم سونگھنے سے، سونگھنے کی قوت آپ نے پڑھی ہے کہ شم وہ قوت ہے جو مرتب ہے دماغ کے اگلے حصے میں، اگلے حصے کے دو ابھرے ہوئے گوشتوں میں، جو پستان کی دو گھنٹیوں کے مثل تھوڑے ابھرے ہوئے گوشت کے حصے ہیں، جو دونوں ناکوں کے سوراخ کے ٹھیک سامنے دماغ کے اگلے حصے میں ہے، اسی کے ذریعے انسان خوشبو کا احساس کرتا ہے، یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے، اس کا جو قوت شامہ ہوتی ہے انسان کی، وہ ادراک کر لیتی ہے کہ اس شے کی اس کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ ملا من الروائح، بولو ہے نا، جو کہ خوشبو ہیں یا بدبو ہیں، جیسے وجہ تشبیہ کے الگ ہونے کے اعتبار سے اسی کی مثالیں بن سکتی ہیں، جیسے العنب کالتفاح، خوشبو میں ہے نا، یا خلق و کیا نام، جیسے کہا کہ التفاح مثل العطر، وجہ تشبیہ جو ہو ایسی چیز ہو کہ جس کا ادراک قوت شامہ سے ہو، فرماتے ہیں او باللمسی، اور یا بولو بیٹا چھونے سے، چھونے سے کیا، چھونا کون سی قوت ہے؟ فرماتے ہیں جو سارے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے ملموسات کا ادراک ہوتا ہے۔ ملموسات کیا؟ حرارت، برودت، رطوبت، یبوست وغیرہ ذالک۔ اب یہاں سے بیٹا ان سب کی تعریفیں کی ہیں اور یہ لمبی بحث ہے۔